سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلا کھلا۔ تو تمہیں بجلی نے آن پکڑا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہیں مارنے کے بعد، شاید کہ تم شکر کرو، اور ہم نے سائبان بنا دیا تمہارے اوپر بادل کو، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا من اور سلوہ۔ کھاؤ تم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو خوش عیشی سے کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور یہ کہو کہ توبہ ہے توبہ ہے، ہم تمہیں تمہاری خطائیں تمہارے لیے معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو اس بات کے علاوہ میں جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر، یہود پر اور ان کے آباء و اجداد پر اللہ کی جانب سے جو انعامات اور نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ یہاں ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں، عجیب قصہ ہے کہ جس قدر اللہ نے ان کو عزت اور شرف بخشا تھا، یہ اسی قدر جو ہے حجت بازی اور حق سے پہلو تہی کرنا اور حق بات کے اندر نئی نئی جو ہے ایسی رکاوٹیں نکالنا اور ایسے جو ہے سوالات قائم کرنا اور ایسے مطالبے رکھنا کہ جس سے حق بات ماننا جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، یہ ان کی ایک طرز عمل بن گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان سے یہ کہا کہ یہ میں تورات لایا ہوں
تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے تورات لے کر آؤ، تو میں تورات لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا بھروسہ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، ہم تو تب جانیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں۔ یہ مطالبہ کر دیا، اور یہ وہ مطالبہ ہے جو آج کا وہ انسان بھی کرتا ہے جسے جو ہے عقل نہیں ہے۔ خدا کو ماننے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا دکھایا جائے، یعنی جو چیز میں دیکھ نہیں سکتا میں اسے مان نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں گویا یہ وہ اصول دیتا ہے، یعنی اپنے ماننے کی جو دائرہ کار ہے اس کو اس نے محدود کر دیا ہے ان چیزوں تک جو آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو علم کے ذرائع دیے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے، وہ آنکھ ان میں سے ایک ذریعہ ہے۔ آنکھ ہمارے علم کے ذرائع کا کل نہیں ہے، ایک جز ہے۔ کتنی معلومات ہماری ایسی ہیں، اتنے مسلمات، کتنی مانی ہوئی چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جن کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے، دیکھا نہیں یا دیکھ سکتے ہی نہیں، مگر ہم انہیں تسلیم کرتے۔ تو یہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھے خدا دکھائی دینا چاہیے، یہ بیچارہ اس لحاظ سے ناقص ہے، اور انسان کو بھی یہ صرف جو اس کی 5 حواس خمسہ ہیں اس میں سے اٹھا کر ایک حص پر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں نے بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے۔ اب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، ہماری اس وقت جتنی بھی معلومات ہیں وہ کیا ساری ہماری دیکھی ہوئی باتوں پر مشتمل ہے؟ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک مکہ مدینہ نہیں دیکھا؟ اللہ دکھائے سب مسلمانوں کو، مگر ایک حقیقت ہے، حالات ہیں، اسباب ہیں، عوارض ہیں کہ منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر، کہ مسلمانوں کی ایک تعداد تو ہے وہ جو اس چشمے سے سیراب ہو چکی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے ابھی انتظار میں ہیں، پیاسے ہیں کہ کب باری آئے ہماری بھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انسان اس بات کی سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ مکہ مدینہ کے نام سے کوئی شہر دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہتا بھائی؟ حالانکہ دیکھا تو نہیں اس نے۔ اگر کسی چیز کو ماننے کی بنیاد دیکھنا ہی ہے تو انکار کرنا چاہیے، ہر خبر کا انکار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو آپ اسے کہیں گے بھائی اس کے دماغ کا علاج ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی مثلا آج یہ ایک بندہ فرض کرے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام سے 2 شہر دنیا میں آباد ہیں، یہ ہو سکتا ہے تم سب لوگوں نے اپنے پاس سے بات گھڑ لی ہو، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور اسے ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی جتنی بھی چیزیں تو دنیا میں مانتا ہے تو کیا سب دیکھی ہوئی ہیں تو نے؟ ایک دہریہ پروفیسر تھا، ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جو طالب علموں کے ذہن میں پڑھا رہے ہیں اس کو ریاضی، اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں، کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ اپنا جو زہر ہے وہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس نے کوئی ایسی بات کی، اس نے کہا کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی ہم اسے مان نہیں سکتے۔ تو ایک طالب علم نے سوال کیا، اس نے کہا سر آپ کے اندر عقل ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کیا دکھا سکتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، سوال تو یہ ہے، آپ نے اصول دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے وہ دکھائی بھی دینی چاہیے، تو اگر آپ کی عقل موجود ہے تو اس کو دکھا دیں، آپ دماغ کھولیں اور دکھا دیں کہ کہاں ہے عقل آپ کی؟ آپ کے اندر روح موجود ہے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، تار کے اندر موجود ہے، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ بیوقوفی والا اصول کیوں بناتے ہو کہ ہم اس چیز کو مانیں گے جسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو انتہا درجے کی بیوقوفی کی بات ہے۔
تو خیر یہ کم عقل لوگوں کا یہ رہتا ہے سلسلہ کہ ہم جس چیز کو دیکھیں گے نہیں اس کو مانیں گے نہیں. تو یہی چیز جو تھی وہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اندر بھی اس کے جراثیم تھے کہ انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم اے موسیٰ آپ کی نبوت پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. حالانکہ اس دنیا کے اندر جو انسان کی دیکھنے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ محدود ہے. اور بلکہ جو ہے ہر ہمیں جتنی بھی صفتیں، جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا میں انسان کے جسم کے اندر، وہ سب محدود ہیں. ایک ان کی لمٹ ہے، حد ہے. نہ اس سے نیچے وہ کام کرتی ہیں، لو میں، اور نہ اس سے ہائی میں کام کر سکتی ہیں. اگر ایک چیز جو ہے بالکل اندھیرے میں ہو تو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اتنی روشنی ہو جائے کہ جتنی ہمیں دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے اس سے بڑھ جائے روشنی، پھر بھی نظر نہیں آئے گی. آواز ایک حد تک پہنچتی ہے، ہم سنتے ہیں اس کو، سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے. اس سے نیچے ہو جائے تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، اور اس سے اوپر ہو جائے تو کان پھٹ جائے گا، تب بھی ہم سنائی نہیں دیں گے. اور اسی طریقے سے جتنی بھی ہماری باقی صلاحیتیں وہ بھی. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر ہماری ان صلاحیتوں کو تیز کر دیا جائے، ان کو اور بڑھا دیا جائے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا. مثلا دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہماری انسانی آنکھ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھتی ہے، کچھ کو نہیں دیکھتی. خوردبین سے جو جراثیم ہمیں دکھائی دیتے ہیں چیزوں کے اندر، وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے. اگر نظر آنا شروع ہو جائیں تو ایک گلاس پانی کا پینا مشکل ہو جائے. جس لحاف میں ہم رات کو لیٹتے ہیں اس میں لیٹنا مشکل ہو جائے. جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کپڑے پہننا مشکل ہو جائے اگر یہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیا جائے. ہماری کانوں سے سننے کی صلاحیت کو اگر بڑھا دیا جائے تو اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں فضا میں اتنی آوازیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر وہ ساری آوازیں انسان کا کان جو ہے وہ کیچ کرنا شروع کر دے، سگنل جتنے بھی اس وقت لہریں گزر رہی ہیں یہاں سے، موبائل کی، ریڈیو کی، فلاں کتنی لہریں اس وقت ساری فضا میں موجود ہے. لیکن اللہ نے ہمیں صرف ایک ہمارے اوپر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہمیں صرف وہ چیز سنائی دیتی جو ہمارے کام کی ہے، بس جتنا ہمارا کام چل جاتا ہے اس سے. اس سے زیادہ کی اگر صلاحیت ہو جائے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں. تو انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں اس دنیا میں دی ہیں وہ محدود ہیں. ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں قیامت میں ہوگا. یہ بھی عقیدہ ہے اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار کروائیں گے. جنت میں بھی ہوگی رؤیت باری تعالیٰ، والرؤیت حق، رؤیت حق ہے. لیکن جتنی صلاحیتیں ہمیں دنیا میں حاصل ہیں اس کے لحاظ سے ہم نہیں یہ ہو سکتا. اس لیے یہاں ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، جیسے شاعر نے بھی کہا ہے، اے حقیقت منتظر نظرہ کبھی لباس مجاز میں، کہ اللہ تعالیٰ کو اقبال نے بھی یہ کہا کہ جو آپ ایک حقیقت ہیں، آپ کو ان کا انتظار تو ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کبھی ہمیں نظر آئے. تو یہ خواہش برائے خواہش ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہے. تو ہاں آخرت میں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معراج کے موقع پر آتا ہے، صحابہ کرام کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے، دیدار کیا یا نہیں کیا. ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ کیا ہے، اور ایک کی رائے یہ ہے کہ نہیں کیا. تو جو لوگ بھی اس کے قائل ہیں ہونے کے، وہ پھر اس عالم مادی کے اصولوں کے تحت نہیں ہیں. جس عالم میں، جن حالات میں، جن عوارض کے ساتھ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں اس کے تحت نہیں. وہ پھر یہ کہیں گے کہ اس عالم مادی کے لوازم سے ان کو نکالا گیا اور دوسری عالم میں لے جا کر پھر زیارت کروائی گئی، اور وہ ہو سکتا ہے. بہرحال دنیا کے اندر یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب ارنی، کہ یا اللہ مجھے دکھا دیجیے اپنا آپ، میں آپ کو دیکھوں. قال لن ترانی، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما
کہ فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ لو، اس پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو پھر تم بھی دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پر اللہ رب العزت کے جو ہے انوار کی ایک تجلی پڑی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ نبی، ان کے اندر پہاڑ پر پڑنے والی تجلی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، برداشت نہیں تھی۔ تو یہ عام انسان کیا ہو سکتے تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ، انہوں نے ایسا الٹا مطالبہ کر دیا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے چلتے رہے جیسے بچوں کے ساتھ انسان چلتا ہے، اور نبی بہت شفیق ہوتا ہے، نبی اپنی امت پر بہت شفیق ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں انہوں نے کم و بیش سب نے بکریاں چرائی ہیں بچپن میں، کیونکہ بکری چرانا بڑا کار دارد ہوتا ہے، اس سے آپ کو محبت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، انس بھی ہوتا ہے، اور تنگ بھی بہت کرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس کی سرشت ایسی ہے، طبیعت اور فطرت ایسی ہے کہ وہ ایک جگہ اس کو قرار نہیں ہے، بالکل پیٹ بھرا ہوگا پھر بھی آپ اس کے سامنے چارہ کریں گے پھر بھی منہ مار جائے گی، بھرے پیٹ کے ساتھ جا رہی ہے، کسی ادھر فصل میں منہ مارے گی، کبھی ادھر مارے گی، کبھی ادھر مارے گی، ادھر مارے گی۔ تو یہ انسان بھی جو ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام سے بکریاں اس لیے چرائی جاتی ہیں کہ انہوں نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہے، کوئی تھوڑی سی بات سن کے ناراض ہو جائے گا، کوئی ادھر نکل جائے گا، کوئی ادھر نکل جائے گا، تو ان کو سنبھالنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو طرز عمل ہمیں ملتا ہے آیات میں، مثلا انہوں نے یہی غیر معقول مطالبہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تمہاری ایسے کی تیسے، خبردار، ماننا تو مانو، نہیں ماننا تو بھاڑ میں جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو لے کر چل پڑے، کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں جا کر اللہ کی جانب سے آسمانی بجلی آئی اور ان پر پڑی، جب پڑی تو سارے جو ہے مر گئے، نہیں ختم ہو گئے، دل پھٹ گئے یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو وہ ان کے ساتھ یہ عارضہ پیش آ گیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو۔ پھر جب وہ مر گئے، 70 آدمی تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو ہے وہ الجھن پیدا ہو گئی کہ میں تو قوم سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ یہ تمہارے سردار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو دیکھ کر آئیں گے تمہیں پھر آ کر بتا دیں گے، تو میں جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ قوم تو میری یہ کہے گی کہ تم نے خود ہی ان کو کہیں ادھر ادھر کر کے جو ہے مار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل یہ بعید نہیں تھا بنی اسرائیل سے، اور بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی جو باقی حرکات ملتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، قرآن پاک میں بھی ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کے طرز عمل پر نہ چلو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، یعنی بنی اسرائیل بہت ستایا انہوں نے۔ تو ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو ان کو زیارت کرانے کے لیے لایا تھا اور بنی اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے لایا تھا، یہ تو نیا مدعا کھڑا ہو جائے گا، کہیں گے آپ نے ہمارے 70 بندہ مار دیا اور سردار خبیروں کا، تو اس لیے اللہ کو کرم فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کرم فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کو مارا، مارنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ بھی ایک بنی اسرائیل پر انعام ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل جو تھے ان کے اندر، جیسے آگے بھی بقرہ گائے کا قصہ آئے گا اس میں بھی یہ بات بیان ہوگی، بنی اسرائیل میں اس بات کا جو ہے وہ جراثیم پیدا ہو رہے تھے کہ بعث بعد الموت نہیں ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے، بابر وعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اسی دنیا میں جو مزے اڑانے اڑا لو، اس کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، کہتے ہیں زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو یہ صحیح نہیں، بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زندگی دوبارہ ایسی ملے گی کہ پھر ختم نہیں ہوگی۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم۔ انسان دنیا کی تکلیفوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا اس کے اندر جو دکھ کا مداوا ہے
علاج ہے میرا، حالانکہ اس میں علاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس بندے نے خودکشی کی ہوتی ہے قیامت تک اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو بار بار اس عمل سے گزارا جاتا ہے، اسی عمل سے۔ اگر اس نے گولی ماری اپنے آپ کو تو گولی کی تکلیف بار بار اس کو ہوتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر وہ اس نے کوئی زہر کھایا ہے تو زہر نے جو اس کے انتڑیاں کاٹی ہیں اور جس جسم کے اوپر جو ایفیکٹ کیا ہے، تکلیف کی ہے، وہ اس کو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ پھانسی لی ہے تو پھندا اس کو بار بار دیا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ مر کر جو ہے ہم دکھوں سے چین پا لیں گے۔ چین تو تب ملے گا جب آگے چین والے کام کیے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ہاں اس اعتبار سے کہا جائے کہ اس دنیا میں کمائی کر لو کہ پھر زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، کمائی کا موقع یہی، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہو کہ آج مزے کر لو جو کچھ کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر لو جو کچھ کرنی ہے، تو یہ بات تو قطعاً غلط ہے، کیونکہ دوبارہ ایسی ملے گی کہ پھر واپس نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن فرمایا کہ موت کو لا کر مینڈے کی شکل میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جو اعلان ہوگا جنت والوں کے لیے اتنی بڑی خوشی بنے گا اس کی حد و حساب نہیں، اور جہنم والوں کے لیے اتنا بڑا یہ غم کا جو ہے پتھر بن کے، تھوڑا بن کے ان کے سر پہ گرے گا کہ دنیا میں تو یہ سوچتے تھے تکلیف جتنی بڑی سے بڑی ہو، موت آتی ہے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، لا يموت ولا يحيى۔ تو اس لیے بنی اسرائیل میں یہ بات چل پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے ان کے 70 بندوں کو زندہ کر کے مارنے کے بعد یہ ان کو یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر قدرت ہے کہ مارے اور دوبارہ اس کو زندہ کرے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ کل اس کا بیان کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین